بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور مدنیہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہ صورت جو ہے اس کی خصوصیات فرمایا کہ اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر حجاب کے متعلق ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا۔ تو پچھلی صورت یعنی مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا و آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ان میں ایک اہم صفت شرمگاہوں کی حفاظت تھی، جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ تو اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے، اسی لیے عورتوں کی اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنے عورتوں کو، اپنی مستورات کو سورہ نور پڑھاؤ، اس کی تعلیم دو۔ خود اس صورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ بھی اس صورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ تو احکامات ہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں، اور اللہ کے اور حکم توڑنا، ہر برا کام ایک برائی ہوتا ہے اور برائی ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہے فرمایا کہ ابتدائی جو آیتیں ہیں بطور تمہید کے جس سے اس کے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے، اور احکام میں سب سے پہلے جو زنا کی سزا کا ذکر، جو مقصود ہے صورت عفت اور اس کے لیے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آنے والے ہیں۔ تو زنا کے ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں یعنی حدود قرآن میں متعین کی گئی ہیں، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت گیری کے واقعات پیش آتے ہیں، تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے شروع صورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا پلا کما کرنے کے لیے اس کی حد شرعی بتلائی گئی۔ سمجھ آ رہی کہ تاکہ ایک معاملہ اٹھے ہی نہیں، ایک معاملہ کرنے کے بعد کیچڑ میں گھسنے کے بعد جو ہے مجھے پکڑو جی میں نکالو، ایک یہ ہے کیچڑ ہے اس میں گھس گیا، یا مجھے نکالو میں مرنے والا ہوں، دلدل میں پھنس گیا۔ ایک ہے اسے پہلے دیکھ لے کہ یہ جو دلدل ہے مجھے کسی نقصان کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا، اس لیے اس کی پہلے سے سد باب کرنے کے لیے پہلے اس کا احکام۔ فرمایا زنا ایک ایسا جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہیں متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد جرم کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزا جس سے لوگ ڈر جائیں، آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، ایسی سزا ایک امیر یا جج جو ہوتا ہے، وکیل قاضی، وہ کر دیتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آگے آ رہا ہے قرآن میں کہ تم اس چیز میں اللہ اگر نہ کرے کسی سے زنا ہوتا ہے اس کو سنسار کرنا ہے، تو اس میں نرمی تمہیں ماننا ہے کہ کیسے اس کو سزا دیں، کیسے بیچارے کو مار دیں۔ اور جو ہے فی القصاص حیات، ایک اور جگہ آیت آتی ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے۔ فی القصاص حیات، کہ کسی آدمی کو قصاص میں، قصاص سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو دوسرے کے قتل میں قتل کیا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے، اور اللہ پاک کا کلام کہتا ہے اس پھانسی جس کو دی جا رہی ہے، قتل کیا جا رہا ہے جس کو،
یہ اس میں دوسروں زندگی ہے، کون سی زندگی ہے؟ تو مر رہا ہے، کہتے اس کی زندگی یہ ہے کہ اس سزا کی وجہ سے کتنے لوگ بچ جائیں گے، کہ ہر آدمی ڈرے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ زنا کر تو مجھے سنسار کیا جاتا ہے، اور جو ہے سنسار کیا جاتا ہے یا اس کو حد کوڑے مارے جاتے ہیں، تو اس سے ڈرے گا۔ جب یہ سزائیں نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے آج ملک میں ہر جگہ یہ جنم لے رہے ہیں، یہ گناہ جو ہے جنم لے رہے ہیں، چھوٹی بچیوں سے زیادتی، کچھ میڈیا نے اپنی طرف سے وہ کر دیا، بہانے بنائے، کچھ جو ہے مشہور ہو گئے، کچھ جو ہے اس طرح کے ہو رہے واقعات۔ تو یہ ساری چیزیں جنم کیوں نہیں لے رہی؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے سزائیں نہیں ہیں، ان کو سزائیں نہیں مل رہی، زیادہ سے زیادہ لے جا کے جیل میں چھوڑ دیتے ہیں، کھانے مل رہے ہیں، ایک آدمی کو وہاں کھانا ملتا رہے، سکون سے رہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے باہر وہ کرنے کی؟ تو اس لیے جو جرم بڑھتا ہے وہ نرمی کی وجہ سے بڑھتا ہے، کہ لو ترک تم لبے تم اولادکم، اگر تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے تو تم اپنی اولاد بیچ کھاؤ۔ تو یہ جب سختی ہوگی تو اس کا کیا ہوگا کہ آگے گناہوں سے بچ جائے گا اور زنا سے بچ جائے گا، کسی کو قتل کرنے سے رک جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فی القصاص حیات، تو فرمایا کہ یہ اس لیے ماحول تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شرعیہ 4 ہیں: چوری، کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ یہ 4 ایسی ہیں، کسی نے چوری کی ہاتھ کاٹو، کسی نے پاک دامن عورت پر تہمت رکھی اس میں لگائی تو اس کو کیا کرو، اس کو وہ کرو، حد قذف ہے۔ شراب پی اس کی سزا ہے، کوئی زنا کرے تو اس کی سزا ہے۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن اور امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا مرادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے قتل اور فنا کے در پہ ہوتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جب کوئی بری نظر سے، غلط طریقے سے کسی پہ وہ کرے گا تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو بھئی آپ کے اپنی بھائی بیٹی ہے اور ہر گھر رکھتا ہے یہ چیز، پھر دوسرے سے اس کا کیا وجہ ہے؟ شیطان ساتھ لگا ہوا ہر وقت، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسلام نے شریعت نافذ کی، جو حدود نافذ کی، ان کو چھوڑ دیا ہے خواہشات کی وجہ سے، اس لیے کہ جو نافذ کرنے والے وہ خود ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کرنے والے تو وہ خود مبتلا ہوتے ہیں، یا وہ کسی کے دباؤ میں تھے، یا وہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، صرف نوکری کرنا، تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے، جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ نہ کرے جیسے ظلم ہوئے، کہیں زنا کرتے ہیں، اس سے بچی ہوتی، اولاد ہوتی ہے، اب جب ہوئی اولاد اس کا پھر اس نے کسی کو رشتہ مانگا، کر لی، تو جب کہ ویسے حرمت مساہرت ہے، کسی نے اگر اللہ نہ کر اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ اور جب یہ عام ہو جائے گا زنا، جیسے انگریزوں میں ہے کہ 90% لوگ جو وہ زنا کے پیدائش ہیں، اس میں کیا اس وقت ان کو نہیں معلوم، اللہ نہ کرے کہ یہ جو میری مطلب جو لڑکی جس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں یا شادی کر رہا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کسی عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا، اس کے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی ہے، وہ بچی تو نہیں ہے، تو گویا کہ پھر اپنی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے زنا عام ہونے کا ایک یہ بھی نقصان ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ وہ لمبی تفسیر ہے تو ان سارے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ صورت ہے انزلناہا، اس کو ہم نے اتارا، اور فرضناہا اور ذمہ پر لازم کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے اتاری ہیں صاف آیتیں، واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا یاد رکھو۔ یہ جو صورت ہے اس کو کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم نے اتاری ہے، اس کے اندر احکام ہیں اور اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو محفوظ کرو، اور جن جرائم میں اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں
تو وہ احکام بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. زنا کرنے والی عورت ہے یا زنا کرنے والا مرد ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ تم کو ان پر اللہ کے احکام کو چلانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں تمہیں نرمی نہ پکڑے، یعنی تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم توڑا ہے. اللہ کے حکم کے توڑنے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اگر ہر آدمی ترس کھانے لگے تو وہ تو معاملہ بڑھتا رہے گا. اللہ نہ کرے اگر آپ کی بچی کے ساتھ یا آپ کے، تو پھر آپ تو کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اگر دوسری کی سو تو پھر نرمی. فرمایا اللہ کے حکم پورا کرنے میں تمہیں ان دونوں کی اوپر ترس آڑ نہ آئے، نہ پکڑے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان. ہاں ان کو اگر سزا دینی تو کیسے دیں ان کو سزا؟ فرمایا ان کو سزا آپ ایسے دیں کہ دوسرے اور لوگ بھی وہاں جمع ہوں، اور لوگ بھی جمع ہوں، وہاں جمع ہو کر ان کے سامنے دے، تاکہ کیا ہو کہ وہ لوگ اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ جائیں. اس لیے آپ لوگ کیا کریں؟ فرمایا کہ اس سے آپ لوگ سب کے سامنے کریں اور بھی مسلمان حاضر ہوں، تاکہ کیا ہو، تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سزا کو دیکھ کر آئندہ اس گناہ سے بچ جائیں.